قرآن کی منشا یہ ہے کہ قومی دولت جو ہے اس کی گردش چند ہاتھوں میں نہ رہے، سرمایہ کا ایک مخصوص طبقے میں اس طرح ارتکاز نہ ہو کہ جس سے سرمایہ داری جنم لے اور امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا جائے اور غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جائے۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا دے، وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں اور مسکینوں اور یتیموں اور مسافروں کے لیے ہے، کہ جو تمہارے مالداروں کے اندر ہی گردش نہ کرتا رہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کی یہ جو آیت ہے یہ معیشت کا بنیادی اصول ہے۔ اس میں یہ اللہ نے اصول بیان کیا ہے کہ جو دولت کی جو گردش ہے سرمایہ کی، وہ عام لوگوں تک بھی پہنچنی چاہیے، وہ مخصوص طبقے تک ہی نہیں رہنی چاہیے۔ اور اللہ نے جو اصول دیا جس میں سود کو حرام قرار دیا اور زکوٰۃ کو فرض کیا اور صدقات کی تلقین فرمائی اور وراثت کا ایک قانون بنایا تاکہ دولت جو ہے وہ تقسیم ہوتی رہے اور آگے ہاتھوں میں جاتی رہے، اور کنجوسی اور بخل کی مذمت کی اور فیاضی کو بہترین صفت قرار دیا۔ تو اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں گردش نہ کرے بلکہ وہ عام لوگوں تک بھی وہ معاشرے میں گردش کرے۔